ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالکفاف ورضي عن الله. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تائید غیبی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خصوصی امداد اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی نظر عنایت، آپ تمام دوست اور احباب کے مفید مشوروں نے اس منزل تک پہنچایا کہ آج ہم اپنی 27ویں ماہ مبارک رمضان کی تاریخ پر خصوصی پروگرام اقوال جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آج کے پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو اقوال اور حکمتیں ہیں، 44 نمبر ہے. آپ فرماتے ہیں: طوبی لمن ذکر المعاد، خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا، وعمل للحساب، اور حساب و کتاب کے لیے اس نے عمل کیا، قنع بالکفاف، اور ضرورت بھر اس نے قناعت کی، ورضی عن اللہ، اور اللہ سے راضی و خوشنود رہا. اس کے بعد 45 کلمہ امام علیہ السلام کا پیغام. آپ فرماتے ہیں: لو ضربت خیشوم المؤمن بسیف هذا على ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. مومن. وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر تمام متاع دنیا کافر کے آگے، منافق کے آگے ڈھیر کر دوں تو وہ مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہیں رکھے گا. وَذَلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک نے یہ فرما دیا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ انہ قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرے گا. بہت آسان ہو گیا ہے یہ مسئلہ، اور پہلے سے آسان ہے. صرف ہماری عقل کا پھیر ہے، ہمارے شعور کی کمی ہے، ہماری سوچ اور فکر میں کمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بالاعلان بباغ دہل اپنے خطبات میں، مسجد النبوی میں، اس کے علاوہ مختلف مقامات پر
یہ بار بار اعلان فرمایا انہو قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق، اے علی کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے۔ سامعین کرام، یہ آج کی بات نہیں ہے، زمانے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو چاہنے والے مومن تھے، جو واقعی دل سے حضور سے محبت کرتے تھے، دین سے محبت کرتے تھے، اللہ سے پیار کرتے تھے، اللہ کے کلام کو سینے سے لگائے تھے، اور منافقین کی مدینہ منورہ کے اندر حضور کے سامنے اس قدر بھرمار ہو گئی تو پہچاننا مشکل تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن۔ اس لیے کہ نمازیں بھی سب پڑھ رہے تھے، اذانیں بھی سب دے رہے تھے، ہر ایک کی زبان میں نعرہ تکبیر تھا، روزے بھی رکھ رہے تھے، حج کے بھی عادی تھے، عمرے بھی کر رہے تھے، جہاد میں شریک بھی ہو رہے، ہر وہ عمل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیا عامل تھے۔ مگر کس کے دل میں نفاق ہے؟ کون کافروں سے محبت کرتا ہے؟ کون کفر کی بیماری اپنے دل میں لیے ہوئے ہے؟ کون منافق ہے؟ پہچانا کیسے جائے؟ الگ تو باتیں کرتے تھے، اصحاب پریشان ہو گئے، وہ اصحاب جو صدق دل سے اسلام قبول کیے تھے، گھر در مال خاندان سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر اور اللہ کی خاطر۔ اب اس میں حق اور باطل، سچا اور جھوٹا، ظالم اور مظلوم، مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہو؟ صبح قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی پہچان بتلا دی کہ ہر زمانے میں وہی پہچان کافی ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا جب تم پریشان ہو جاؤ، یہ نہیں پہچان سکتے کہ کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون سچے دل سے اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، کون میری حمایت کرتا ہے سچے دل سے، اور کون ظاہری طور پہ، تو آپ نے فرمایا میرے علی کا ذکر چھیڑ دو۔ اگر منافق ہوگا، کافر ہوگا تو چہرے کا رنگ بگڑ جائے گا، اور اگر مومن ہوگا تو چہرے پر خوشی نظر آ جائے گی۔ وہی پہچان آج بھی ہے۔ صلبوں کا پتہ دیتا ہے ذکر علی ابن ابی طالب، حلالی اور حرامی ہونے کا پتہ دیتا ہے ذکر علی ابن ابی طالب، منافق اور مومن ہونے میں فرق کرتا ہے ذکر علی ابن ابی طالب، اسلاف کا پتہ بتاتا ہے ذکر علی ابن ابی طالب۔ آج بھی اگر میرے مولا کا بغض زبان پہ آ جائے تو سمجھ لو اس کے صلب میں بھی کمی ہے، رحم میں بھی کمی ہے، اسلاف میں بھی کمی ہے، خاندان میں بھی کمی ہے۔ یہ نیچ ذات ہے، کمتر انسان ہے یہ، اس کے یہاں حلال خون نہیں ہے۔ اور اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو یہ دین کا بھی سچا ہے، یہ پکا سچا نمازی ہے، مخلص ہے، مومن ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں 46 کلمہ، سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ جو شخص ارتکاب گناہ کے بعد ندامت و پشیمانی محسوس کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ گناہ کی عقوبت سے محفوظ اور توبہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو نیک عمل بجا لانے کے بعد دوسروں کے مقابلے میں برتری محسوس کرتا ہے اور اپنی نیکی پر گھمنڈ کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی کھٹکا نہیں رہا، وہ اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے اور حسن عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔
جو توبہ کی معصیت کے داغ کو صاف کر چکا ہو وہ اس سے بہتر ہوگا جو اپنے غرور کی وجہ سے اپنے کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے اور توبہ کے ثواب سے بھی اس کا دامن خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمت ہی، انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے۔ وصدقہ علی قدر مروت ہی، اور جتنی مروت اور جواں مردی ہوگی اتنی ہی اس میں راست گوئی ہوگی۔ وشجاعتہ علی قدر انفت ہی، اور جتنی حمیت اور خودداری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی۔ وعفتہ علی قدر غیرت ہی، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الظفر بالحزم والحزم باجالۃ الرائے والرائے بتحسین الاسرار، کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے، اور تدبیر اپنے رازوں اپنے بھیدوں کو چھپانے سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں احذروا صولۃ الکریم اذا جاء واللعیم اذا شبع، بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ ایک شریف انسان جو بھوکا ہو اور ایک پیٹ بھرا کمینہ، ان دونوں کے حملے سے اپنے کو بچا کے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ با عزت با وقار آدمی کبھی ذلت و توہین گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی عزت و وقار پر حملہ ہوگا تو وہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹے گا اور ذلت کی زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے گا، اور اگر ذلیل و کم ظرف کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیا جائے گا تو اس کا ظرف چھلک اٹھے گا اور وہ اپنے کو بلند مرتبہ خیال کرتے ہوئے دوسرے باوقار لوگوں پر حملہ کرے گا۔ قلوب الرجال وحشیۃ فمن تألفها اقبلت علیہ، لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ یعنی انسانی قلوب اصل فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند واقع ہوئے ہیں، ان میں انس و محبت کا جذبہ ایک اکتسابی جذبہ ہے، چنانچہ جب انس و محبت کے داعی اسباب پیدا ہوتے ہیں تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں، جب اس کے داعی ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وحشت کی طرف اود کر جاتے ہیں۔ اب اس کو آپ بچے کی طرف مثال دے لیں، بچے سے آپ مسکرا کر کے بات کریں، چھوٹے بچے سے، اور کوئی کھلونا اس کی طرف بڑھائیں، محبت سے لپکے گا، مسکرائے گا، آپ کے قریب آئے گا۔ اسی بچے کو آپ ایک مرتبہ آنکھیں نکال کے گھور کے دیکھیں اور کوئی چیز دکھا کے پیچھے چھپا لیں، پھر آپ دیکھیے کیسی نفرت اس کے آنکھوں سے اور چہرے سے ظاہر ہوگی اور اس کے غصے کا اظہار ہوگا۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ پھر امام فرماتے ہیں عیبوں کا مستور ما اسعد کا جدوں کا، جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں۔ اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ یعنی آپ میں قوت و طاقت ہے انتقام لینے کی، اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ السخاء ما کان ابتداء فاما ما کان عن مسألۃ فحیاء وتذمم، سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو، اور مانگے سے دینا یا شرم ہے یا بدگوئی سے بچنا ہے۔ لا غنا کالعقل، عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت مندی نہیں، ولا فقر کالجہل، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائگی نہیں، ولا میراث کالادب، اور ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، ولا ظہیرہ کالمشاورہ، اور مشورے سے زیادہ کوئی چیز انسان کے لیے معین و مددگار نہیں۔ الصبر صبران صبر علی ما تکرہ والصبر صبر اما تحب، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں پر صبر۔
الغنا فی الغربت وطن والفقر فی الوطن غربت، دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ اگر انسان صاحب دولت و ثروت ہو تو وہ جہاں کہیں ہوگا اسے دوست اور آشنا مل جائیں گے، جس کی وجہ سے اسے پردیس میں مسافرت کا احساس نہ ہوگا، اور اگر فقیر و نادار ہو تو اسے اپنے وطن میں بھی دوست اور آشنا میسر نہ ہوں گے، کیونکہ لوگ غریب و نادار سے دوستی قائم کرنے کی خواہش مند نہیں ہوتے، نہ اس سے تعلقات بڑھانا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ وطن میں بھی بے وطن ہوتا ہے اور کوئی اس کا شناسہ و پرسان حال نہیں ہوتا۔ بس آج انہی چند نصیحتوں کے اوپر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان اقوال کو ختم کرتے ہوئے میں اپنے اس مقصد کی طرف آتا ہوں کہ مولانا شبلی نعمانی صاحب اعظم گڑھی، جو ایشیا کے مشہور ترین مورخ، محدث اور مفسر گزرے ہیں، عالم اسلام میں ان کا ایک مقام رہا ہے، ایک نام کمایا ہے، اور میں سیرت النبی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں بتلا چکا ہوں، اور ظاہر ایک عالم تھے اور کتابوں میں غرق رہتے تھے، مطالعے میں غرق رہتے تھے، اور ان کے علم کا، ان کی قابلیت کا، ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر کس قدر متاثر تھے وہ غلط احادیث سے، غلط تفاسیر سے، غلط تاریخ سے، کہ انہی تفاسیر کا، انہی تواریخ کا، انہی احادیث کا سہارا لیا جو بنی امیہ کے وظیفہ خوار یا بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلے ہوئے حرام خوروں نے ترتیب دی تھی۔ اس سے وہ باہر نہیں نکلے، اسی حوض میں غوطہ لگاتے رہے، جس کی بنا پر جیسے انہوں نے پردہ ڈالا حق امام علی ابن ابی طالب پر، انہی سے متاثر ہو کر، اسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، اور انہی کی تاریخوں، انہی مفسروں اور محدثوں کی تاریخ کو سامنے رکھ کے انہوں نے سیرت النبی کو ترتیب دیا۔ وہ حق کی طرف گئے نہیں، یا ان کتابوں کا سہارا نہیں لیا، حالانکہ ہزاروں کتابیں انہی کے ہم عقیدہ، ہم پلہ، ہم مذہب، ہم مسلک کی کتابیں ہیں، جس میں یہ تمام تر حقائق موجود ہیں۔ اب بہرحال جو بھی حالات رہے ہوں یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، میرا کام تو صرف نشاندہی کرنا ہے۔ خدا رحمتیں، برکتیں، بے پایا برکتیں اور اپنی بے پایا رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائے اس خانوادے پر، یعنی مصنف نفس رسول جناب علامہ حجت الاسلام سید علی حیدر نقوی طابہ سرا، کہ جنہی نے ان چیزوں کی نشاندہی کی کہ مولانا نے کہاں کہاں حق علی ابن ابی طالب کو یا فضا علی ابن ابی طالب کو یا ان کے بابا اور ان کے خانوادے کے مناقب پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مولوی صاحب کو کہ اس اندھیر کو بھی زمانہ اچھی طرح دیکھے اور خوب یاد رکھے۔ لکھتے ہیں 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی اسلام گویا، نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ کیا، لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا، صاف حکم آیا، وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واہ شگاف کہہ دے، اور نیز حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے نزدیک خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، یا معشر قریش، لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا،
سب نے کہا کہ ہاں، کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں ابو لہب آپ کا چچا بھی تھا، سخت برہم ہو کر چلنے لگا۔ چند روز کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا۔ تمام خاندان عبد المطلب کو مدعو کیا گیا۔ حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ حضرت نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کا کفیل ہے۔ اس بار گراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفتن حضرت علی نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میں سب سے نوعمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ 154۔ اللہ اکبر۔ اس طرح آفتاب پر خاک ڈالی جاتی ہے۔ پھر اگر عیسائی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی کارروائی کرتے تو کسی کو شکایت کا حق ہے؟ کون پوچھے کہ مولوی صاحب کیا یہ واقعہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے لکھ دیا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی فرمایا کہ اس باگراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اہل سنت کی کل کتب و حدیث، تفسیر، تاریخ، سیرت تو اور کچھ بھی بتاتی ہے۔ سنیے، حضرت نے فرمایا تھا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس بار گراں کے اٹھانے میں میرا ساتھ دے اور میں اس کو اپنا بھائی، وصی، وزیر اور خلیفہ قرار دوں؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علی نے اٹھ کر کہا، مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو میں سب سے نوعمر، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا وزیر ہوں گا، جو حکم آپ کریں گے میں اس کی تعمیر کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ آپ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، شاید جو لوگ تم سے بڑے ہیں قبول کریں۔ 3 مرتبہ حضرت نے اس مضمون کا ادعا کیا مگر کسی نے جواب نہ دیا، اور علی علیہ السلام اس طرح کلمات اطاعت و فرما برداری دہراتے رہے۔ آخری مرتبہ آپ نے علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، بیعت لی، ہاتھ پھیلا کر گلے سے لگایا، فرمایا، دیکھو میرے بھائی، میرے وزیر، میرے وصی، میرے خلیفہ کو سب اس کی بات کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ قریش قہقہہ مار کر ہنسنے لگے، اور ابو طالب سے یہ کہہ کر کہ علی کو سلام کرو، اس کا حکم مان کر سب چلے گئے۔ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 217، تاریخ کامل جلد 4 صفحہ 22، تاریخ ابوالفدا جلد 1 صفحہ 116، تفسیر لباب التاویل، تفسیر معالم التنزیل، کنز الاموال، تاریخ حبیب السیر، تاریخ گئین و تاریخ اوکلی، تاریخ کارلائل، تاریخ ایرون، تاریخ گلن اور ویڈون پورٹ، ان سب کی کتابوں میں، ان سب کی تاریخوں میں اس واقع غدیر کو، واقع دعوت ذوالعشیرہ کو مفصل طریقے سے لکھا گیا۔ انصاف پسند دنیا مولانا شبلی صاحب کی اس استادی کی داد دے کہ انہوں نے اسلامی واقعات اور تاریخی حقائق کتنے بڑے آفتاب اور درخشاں کو معمولی کانٹ چھاٹ سے کیسا حقیر ذرہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں خدا نے کئی جگہ اپنی خواہش کے مطابق دوسرے کلام میں کانٹ چھاٹ کرنے کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے، وَيَحْرِفُونَ الْكَلَامَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، یہ لوگ دوسروں کی باتوں میں تحریف کر دیتے ہیں، ان کو اصل کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَلَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يَحْرِفُونَ الْكَلَامَ عَنْ مَوَاضِعِهِ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ۔ پس انہی لوگوں کے اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو پھٹکار دیا ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، باتوں میں تحریف کر دیتے ہیں اور لفظوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ ان کو جو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک حصہ بھلا بیٹھے۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب ایسے مشہور مصنف
کے بارے میں کسی کی کیا مجال ہے جو کوئی بول سکے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، دعوت ذوالعشیرہ کا ایسا موقع، سب سے بڑی بات تو یہ ہے حضور کہ یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ لکھا گیا ہے اس دعوت کے بارے میں۔ یہ تو اسلام کا پہلا دن ہے، اور بالاعلان اسلام کی پہلی دعوت ہے جس پر اسلام کی مکمل عمارت تعمیر کی گئی۔ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی صاحب نے، الفاروق میں بھی لکھا ہے بھائی۔ اور کس طرح اس کو خاموشی کے ساتھ گزر گئے، پھر ٹچ کرتے ہوئے کہ دعوت دی، بنی عبد المطلب کو علی کے ذریعے انتظام کرایا۔ بھائی یہ تو بتائیں وہ دعوت کس جگہ تھی؟ کس کا گھر تھا؟ میزبان کون کون تھے؟ علی کس کا بیٹا ہے؟ گھر ابو طالب کا۔ دعوت کا اہتمام کرنے والے علی ابن ابی طالب کے والد ماجد جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجہ الکبریٰ، اور دعوت دینے والے علی ابن ابی طالب، ہمارے گھر آؤ، کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ رسول اللہ کا کوئی گھر الگ نہیں تھا اس وقت، جناب خدیجہ اور جناب رسول خدا اسی گھر میں تھے، سب ایک ساتھ تھے۔ تو جب علی دعوت دینے، اگر آپ کا بچہ کسی کو دعوت دینے جائے اور وہ یہ کہے ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے آئیے، تو آپ کے ذہن میں کیا تصور ہوگا؟ یہ بیٹا کس کا ہے؟ اس کا گھر کون ہے؟ یہی تصور آئے گا نا۔ تو جب سب کو دعوت دینے کے لیے گئے تو سب کے ذہن میں گھر کس کا آیا؟ ابو طالب کا۔ دسترخوان کس کا؟ ابو طالب کا۔ کھانا کس کا؟ ابو طالب کا۔ دعوت دینے کون آیا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ تو اب سب کے ذہن میں نام کس کا؟ جناب ابو طالب کا۔ اور اب سب کے سب آئے ہیں، مگر بولنے والا کون ہے؟ کھانے کے بعد کھانا کھلا دیا، ان تمام چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا جادو کا طعنہ دینے والا یہی اسی بزم میں ہوا ہے۔ آپ کو ساحر کہنے والا، آپ کو جادوگر کہنے والا اسی دعوت میں اعلان ہوا۔ اور اعلان کرنے والا کون؟ ابو لہب۔ اس لیے کہ گھر کا آدمی تھا، دن میں آگے پتہ کر گیا تھا گھر میں کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سے پوچھ لیا، بھابھی کیا ہو رہا ہے؟ کھانا پک رہا ہے، رات کی دعوت کا اہتمام ہے۔ کھانے میں کیا ہے؟ ایک ران کا قورمہ ہے اور روٹیاں ہیں۔ پتہ چل گیا نا، ایک ایک بکرا، ایک ایک دمبا جو ہے ایک ایک آدمی کی خوراک ہوتی تھی۔ اور جب دسترخوان چن دیا گیا تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی قرآن کی کوئی آیت جو ہے نازل نہیں ہوئی بظاہر، مگر حضور کی عظمت کتنی ہے۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بیٹا آپ بسم اللہ پڑھیے۔ حضور نے دعا پڑھی اور پھر اعلان کیا چلیے اب آپ لوگ کھائیے۔ سب نے 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور پھر بھی بچ رہا اتنا ہی۔ تب جناب ابو طالب نے فرمایا، اے بیٹا جو پیغام آپ کو دینا دیجئے، کھڑے ہوئیے۔
حضور نے جب فرمایا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو ابو لہب جیسا عقل مند، ہوشیار، چالاک، مکار سمجھ گیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ گھر کا آدمی تھا نا، گھر کا بھیدی تھا، تو اس نے سب کو مخاطب کیا، بھائیوں مجھے پتا ہے میرے اس گھر کے اندر ایک ران کا گوشت آیا تھا جس کا قورمہ تھا، روٹیاں تھی، یہ بندہ، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ جادوگر ہے، سحر کرتا ہے، دیکھا اس نے کیا سحر کر کے پڑھ دیا، پورا کھانا بچ گیا اور تم سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اور تم میں ہر ایک کی خوراک ایک ایک بکرا ہے، یہاں صرف ایک ران۔ سب ہنسے اور ہنستے ہوئے اٹھ کے چلے گئے، ورنہ 3 دن دعوت کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ پہلے ہی دن مسئلہ حل ہو جاتا، دشمن کا بھی پتہ چل جاتا، دوست کا بھی پتہ چل جاتا۔ رسول اللہ نے صرف ایک جملہ فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہ مدد مانگی، نہ کسی کو خلیفہ بنایا، نہ کسی کو بھائی بنایا، نہ کسی فرد سے مدد چاہی۔ سب مذاق کرتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے۔ کھانا ضائع ہوا نہیں، حضور کو افسوس ہوا، چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھے، چچا نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے بھروسہ دلایا، بیٹا کوئی گھبرانے کی ضرورت، ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی کمی نہیں۔ کل پھر بلاؤ، پھر دعوت کا اہتمام کرو، پھر دعوت کا اہتمام ہوا۔ اگلے دن پھر مولا علی ابن ابی طالب نے سب کو دعوت دی، کھانے کے لیے کم بخت سب آ گئے۔ ارے کہتے ہیں جو کچھ کل ہوا آج پھر وہی ہوگا، کھانے نہیں جانا، مگر نہیں، کھانے میں قوت و طاقت اتنی ہے ہر ایک کو کھینچ لیتا ہے۔ آ گئے، اور جو کچھ پہلے دن ہوا بے نہیں، دوسرے دن بھی وہی ہوا۔ تیسرے دن پھر بلا لیا گیا، اور جب تیسرے دن بلایا گیا تو پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ دروازے کے پاس بیٹھتا تھا ایک طرف ابو لہب، اور یہ کہہ کے کہ جادوگر ہیں، انہوں نے جادو کیا ہے، اور یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ سب سے پہلے اس بزم سے بھاگنے والا ابو لہب تھا، لہذا اسی کا علاج کرنا ضروری تھا۔ اب دروازے کے ایک طرف ابو لہب بیٹھا ہے، جناب ابو طالب نے سامنے سے اپنی مسند کو اٹھوا کر کے دروازے کی برابر میں بچھا لیا، ایک طرف ابو لہب ہے، ایک طرف جناب ابو طالب ہے۔ کھانے کا اہتمام ہوا، اور اب جیسے ہی ابو لہب نے ارادہ کیا تانا مارنے کا، انکار کرنے کا اور بھاگنے کا، ویسے ہی حضرت ابو طالب کی گرجدار آواز، اسکت یا آور، اے اندھے بہرے کانے، کیونکہ آور کے معنی اندھے کے بھی ہیں لغت میں، کانے کے بھی ہیں اور بھینگے کے بھی ہیں۔ سب یہ جانتے ہیں کہ ابو لہب بنی ہاشم سے تھا، خوبصورت تھا، گورا تھا، نہ کانا تھا، نہ بھینگا تھا، نہ اندھا تھا۔ اسلام سے پہلے تبرے کی بنیاد جناب ابو طالب علیہ السلام نے رکھی۔ کیوں کہا اسے آور؟ اس کو تیا آور، چین سے بیٹھ جا، اے اندھے بہنگے کانے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیرے آنکھیں ضرور ہیں مگر تو اندھا بھی ہے، کانا بھی ہے، بہرا بھی ہے، تو پہچانتا نہیں ہے یہ کون ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ محمد ہے، یہ سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ جو ایک
پیغام دے دیا اسلام کی بنیاد سے پہلے جناب ابو طالب نے، جو معرفت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رکھتا، وہ کانا بھی ہے، بھینگا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ یہ ہے عشق رسول۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اٹھ اور کھڑا ہو اور اپنے پیغام حق کو پہنچا۔ اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے ایمان ابو طالب کی؟ یعنی وہ ایمان رکھتے تھے رسول اللہ کے اوپر اور ان کے پیغام کو۔ اگر معاذ اللہ وہ کافر تھے تو ان کے مشن کے خلاف یہ اعلان ہو رہا تھا، تو اپنے گھر میں دعوت کیوں کی؟ اپنے گھر میں مہمانوں کو بلایا کیوں؟ کلمے کی بنیاد اپنے گھر میں رکھوائی کیوں؟ ابو لہب وہیں ڈر کے بیٹھ گیا، بالکل خاموش۔ اور یہ وقت وہ ہے کہ جناب ابو طالب کا دبدبا ہے، قریش کے سردار ہیں، عین مکہ ہیں، سید مکہ ہیں، سید بطحہ کہلاتے ہیں، اور اب پہلی مرتبہ اپنی سرداری کا صافہ رسول اللہ کے سر پہ رکھ دیا، اپنا سید و سردار کہہ کر کے رسول اللہ کو پکارا ہے ابو طالب نے۔ مسلمانوں ڈوب کے مر جاؤ، بے غیر تو لعنت ہو تمہارے اوپر اور تمہارے عمل پر۔ آج بڑے جھوم جھوم کر کے کہتے ہو یا سیدی و مولائی، یا سید و، ابھی یہ رسول اللہ کو سید و سردار اللہ نے نہیں، ابو طالب نے بنایا ہے۔ جو تم نعرے لگاتے ہو جھوم جھوم کے، یہ ابو طالب کا صدقہ ہے، ابو طالب کی دین ہے، یہ ابو طالب کا احسان ہے تم پر۔ حیران ہو گئے مکے والے، ابو طالب نے اس بچے کو جو ان کی گود کا پلا ہوا ہے اپنا سید و سردار مان لیا۔ اور اب حضور نے وہ پیغام دیا جس کو مولانا شبلی نعمانی نے لکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ سب کے سامنے فرمایا، جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا نہیں، وہ علی کو جو ہے انہوں نے، علی نے تائید کر دی، اس کو سبک کیا۔ اس واقعے کو بالکل یعنی قریب سے گزر گئے، کوئی جیسے بڑی بات ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام کی پوری عمارت کا دار و مدار اسی دعوت ذوالعشیرہ پہ ہے، اور قیامت تک کا فیصلہ بھی یہیں پر ہو گیا۔ کون ہے جو آج میری مدد کرے گا؟ جو آج کے دن میری مدد کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ میرا بھائی ہوگا، صبح قیامت تک وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرے علم کا وارث ہوگا، میری دولت کا وارث ہوگا، میری خلافت کا وارث ہوگا، سب کچھ۔ ایک بڈھا نہیں اٹھا۔ تب یہ حضرت علی کھڑے ہوئے، اور اسی وقت رسول اللہ نے فرمایا آج سے تم میرے بھائی ہو، میرے جانشین ہو، میرے وزیر ہو۔ گویا اسلام کے کلمے کے ساتھ ساتھ نیابت رسول کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ تبھی تو ابو لہب نے جل کے کہا، جل بھن کے جب یہ پروگرام ختم ہونے لگا، اے ابو طالب اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ لیکن حضور نے فرمایا نا کہ جو اس کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کا کہنا ماننا۔ جناب ابو طالب نے کیا جواب دیا کہ ہاں میرا بھتیجا سچ کہتا ہے، میں بھی عبادت کی اطاعت کروں گا۔ علی ولی اللہ کا کلمہ ابو طالب کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ تھا واقعہ جو آپ کی خدمت میں گزار دیا۔ آج کسی مسلمان کو نہیں پتا۔ رہے سب سے پہلے مسلمانوں یہ تو پتہ لگاؤ کہ تمہارے دین کی بنیاد کب، کہاں، کس جگہ پڑی۔ تمہاری غلامی کی آزادی کا دن کون سا ہے؟ کفر و نفاق و شرک سے کس دن تم کو نکالا گیا؟ وہ گھر، وہ مقام، وہ افراد کون کون تھے؟ یہ بدنصیبی نہیں ہے تمہاری؟ کیا تمہیں ایک تحقیقات کا ادارہ نہیں قائم کرنا چاہیے تھا اس دن کو صحیح طریقے سے معلوم کرنے کے لیے؟ مولانا نے مولوی شبلی نعمانی صاحب نے اس جگہ یہ بھی تحریر فرما دیا، اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان
ہاشم اور بنی امیہ برابر کے حریف تھے، اور دونوں میں مدت سے رشک و رقابت چلی آتی تھی۔ اس کا آخری جملہ تو ظاہر ہے صحیح ہے، مگر پہلا جملہ خاندان بنی ہاشم اور بنی امیہ برابر کے حریف تھے، ایسا بالکل نہیں۔ کوئی بھی تاریخی کتاب اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علامہ دیار بکری نے لکھا، کانا ہاشمن فخر قومہ وعلامہم، اپنی قوم میں ہاشم سب سے زیادہ فخر کے مستحق اور سب سے زیادہ عزت و شرف کے مالک تھے۔ تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ 178۔ دونوں خاندانوں کے درمیان جو مقدمہ ہوا اس کے جج نے بھی اپنے فیصلے میں لکھ دیا تھا، لقد سبق ہاشم امیہ الی المعاصر اول منہ وآخر، یعنی میں قسم کھا کر فیصلہ کرتا ہوں کہ ہر امر میں ہاشم کا درجہ کہیں سے بلند اور امیہ ان سے بہت پست ہے۔ تاریخ کامل جلد دوم۔ پھر دونوں کو برابر کا حریف بنا دینا کیا خاندان بنی ہاشم پر مولانا ممدوح کی مہربانی نہیں کہی جائے گی؟ بنی امیہ کے جوش میں مولوی صاحب نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ قریش کا رئیس اعظم حرب ابن امیہ تھا۔ یہ وہ تھا جس کو یہ اول نمبر کا حرام، مکار، بدماش، اچکا، لٹیرا تھا، عورتوں کی طرف بد نظری رکھتا تھا، خیانت کار تھا، جھوٹا تھا، سارے مکے والے پریشان تھے۔ جناب ہاشم نے اس کو نکلوا دیا تھا، مکے سے جا کر کے شام میں آباد ہوا۔ ان تمام حقوق کے اوپر پردہ ڈالا ہے مولانا نے اپنی بد کرداری، بد عملی سے، کہ سبب اس کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ عرب کی تاریخ اس کے بھی خلاف ہے۔ جناب عبد المطلب کے مقابلے میں خاندان بنی امیہ سے کوئی شخص بھی قریش کا رئیس اعظم نہیں ہو سکا۔ یہ تاریخ ہے۔ آپ کے ہمدرجہ شمس العلماء مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی بھی آپ کے خلاف ہی لکھتے ہیں۔ عبد المطلب سن شعور کو پہنچے تو تمام کمالات و فضائل کو اپنے میں جمع کر لیا۔ مکے کی ریاست کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ امہات الامہ کتاب کا نام ہے، چھاپا دہلی صفحہ 40۔ اب آپ بتائیے کس کی بات مانی جائے؟ یہ امیہ ابن حرب کو یا حرب ابن امیہ کو قریش کا رئیس اعظم بتا رہے ہیں؟ کتنا تاریخ پہ پردہ ڈالا ہے؟ جو آج کے نوجوان کس طریقے سے بہکیں گے؟ جو آج کا نوجوان طبقہ جن کی نظر میں مولانا شبلی نعمانی کی ایک عظمت، ایک عالم فاضل، جو بھی کچھ کہیے، وہ کس طریقے سے بہکے گا؟ اسی کا بیٹا جو ہے وہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید۔ تو یہ کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ اگر یہ رئیس اعظم تھا امیہ ابن حرب یا حرب ابن امیہ، تو ابراہ کا جھگڑا کس سے ہوا؟ عبد المطلب سے یا حرب سے؟ یہ لوگ تو شام میں آباد تھے، یہاں تو پورا اقتدار جناب ہاشم کا تھا۔ جناب ہاشم کو لقب اسی لیے ملا کہ قحط سے پورے مکے کے لوگوں کو نکالا ہے، 1-2 سال نہیں، 3 سال تک۔ اور بنی امیہ جو تھے وہ مزے کر رہے تھے شام میں، ایک وقت کی روٹی تک نہ بھیجی انہوں نے یہاں پر ملائن نے، اور یہاں سے لوٹ کے مال لے کر کے گئے۔ ایسا تاریخ کے اوپر پردہ ڈالا ہے۔ اب پہچانے منافقوں کے منافق کیسے کیسے ہوتے ہیں۔
اور شیطان کیسے بہکاتا ہے لوگوں کو. انشاءاللہ اسی کا حصہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بقیہ حصہ کل آپ کی خدمت میں نقل کروں گا. دامن وقت میں گنجائش نہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، اور بس اسی منزل پر ختم کر رہا ہوں آج کے لیکچر کو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کی، کسی میں غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. اور آج کے اسپانسر ہمارے عزیز دوست بھائی جناب آغا مزمل عباس. 27 رمضان کی تاریخ ہے. آج کے اسپانسر جو ہیں ہمارے بھائی مزمل عباس صاحب ہیں. معذرت چاہتا ہوں، 26 ماہ رمضان ہے، 27 نہیں 26 ماہ رمضان ہے. اور آج کے ہمارے آغا محسن عباس، آغا مزمل عباس صاحب جو ہیں وہ اسپانسر ہیں. آپ سے گزارش پروردگار عالم ان کے رزق میں خیر و برکت دے، ان کے بچوں کو سلامتی دے، اور ہر آفت ارضی و سماوی بلاؤں سے ان کو محفوظ رکھے. ماشاءاللہ بہت بڑا خاندان، ان کے کئی بھائی بہنیں، سب پورا خاندان یہی نیو جرسی میں آباد ہے. میری دعا ہے ان کو سلامت رکھے، ان کے خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے پورے خانوادے کو ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کے خانوادے کے مرحومین آغا محسن عباس ابن آغا تصدق عباس، میمونہ خاتون بنت سید ظفریاب حسین زیدی، ذاکیہ سلطانہ راحت علی خاں ابن رخصت علی خاں، حمیدہ بانو بنت آغا تصدق عباس، عاصم علی خاں ابن راحت علی خاں، آغا افسر عباس ابن آغا تصدق عباس. ان تمام مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب کے لیے سورۃ الفاتحہ. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.